الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبوة بعده ولا رسالة بعده ولا نبي بعده ولا رسول بعده ولا شریعت بعده ولا طریق بعده ولا سبیل بعده ولا سنت بعده ولا امت بعده ولا منصوص بعده ولا معصوم بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وإمامنا محمد صلاة دائما إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعطرته وأهل بيت خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر ومعاوية ابن أبي سفيان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى. آمنت بالله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. واجب الاحترام بزرگان دین و ملت، گرامی قدر حاضرین و سامعین، عظمت قرآن کے عنوان سے، عظمت صحابہ کے عنوان سے آج کا یہ خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے. میں آپ حضرات کا زیادہ وقت دیے بغیر چند گزارشات اس خوبصورت عنوان پہ آپ دوستوں کے گوشے گزار کر کے اجازت چاہوں گا. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام کو منتخب کیا. انبیاء علیہ السلام سے اعلیٰ اور افضل اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. پھر انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا. پھر تمام کے تمام خلقت کو انسانیت نے حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین نے جس جماعت کا انتخاب کیا اس جماعت کو صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے. صحابہ کرام کی جماعت کتنی عظیم جماعت ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی اسلام میں حیثیت کیا ہے، قرآن اور سنت میں ان کا مقام اور وقار کیا ہے، اور ہمارے اوپر صحابہ کرام کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ہم صحابہ کرام کی عظمت کو بھی محسوس کر سکیں اور صحابہ کرام کا دفاع بھی کر سکیں. رب کریم نے حضور علیہ السلام سے خطاب فرما کر
یوں ارشاد فرمایا الم یجدک یتیمن فآویٰ، اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ بڑا آسان ترجمہ کر رہا ہوں، الم یجدک یتیمن فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآویٰ، پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا ہے۔ رب کریم نے حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا آپ یتیم تھے، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام یتیم تھے۔ یتیم کا یہ معنی بھی درست ہے کہ پاک پیغمبر کے والد محترم آپ کے دنیا میں آنے سے قبل دنیا سے تشریف لے گئے، اس معنی کے اندر بھی آپ یتیم ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اسی کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا والد محترم دنیا سے چلا جائے، وہ بچہ نابالغ رہ جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیم کا یہ عام معنی ہے، عام استعمال ہوتا ہے، لیکن یتیم کا ایک معنی امام قرطبی نے یہ کیا کہ عرب کے لوگ اس موتی کو بھی یتیم کہتے ہیں جو تنہا ہو، یکتا ہو، بے مثل ہو، نایاب ہو، بڑا قیمتی ہو، ایسے موتی کو عرب کے لوگ کہتے ہیں در یتیم، ایسا موتی کہ جس کے مثل کوئی نہیں، جس کی طرح کوئی نہیں، جو نایاب اور بے مثال ہے۔ تو پاک پیغمبر کے لیے یہ معنی بھی درست ہے کہ آپ بے مثل ہیں، آپ نایاب ہیں، آپ کی طرح کوئی نہیں، آپ سب سے اعلیٰ ہیں، آپ در یتیم ہیں، آپ قیمتی موتی ہیں۔ یہ معنی بھی پاک پیغمبر کے لیے ٹھیک ہے۔ یتیم کا ایک اور معنی تنہا کے بھی کیا جاتا ہے، یعنی اے میرے محبوب پیغمبر آپ در یتیم ہو، یہ معنی بھی ٹھیک ہے کہ آپ نایاب موتی ہو۔ آپ اس معنی میں بھی یتیم ہو کہ آپ کے والد محترم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اس معنی میں بھی آپ یتیم اور تنہا تھے۔ جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، تبلیغ کا کام شروع کیا، توحید کی دعوت آپ نے دی، لوگوں کو رب کے در پہ آپ نے لانے کے لیے اپنے پیغام تبلیغ کو جب فاران کی چوٹی سے آپ نے شروع کیا، آپ فاران کی چوٹی پہ جب کھڑے ہو کر مشرکین مکہ کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، آپ دعوت دے رہے تھے، پیغام توحید کو آپ عام کر رہے تھے، اس دعوت کے کام میں آپ اکیلے تھے، اس دعوت کی مہم میں آپ اکیلے تھے، اس دعوت کے آغاز میں آپ اکیلے تھے، اس تبلیغ کے باب میں آپ اکیلے تھے، اس تبلیغ کے کام میں آپ اکیلے تھے، اس توحید کی دعوت میں آپ اکیلے تھے، اس دعوت و تبلیغ میں آپ اکیلے تھے۔ جب آپ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آپ نے مشرکوں کو توحید کی دعوت دی، آپ اکیلے تھے، آپ نے تبلیغ کی، آپ اکیلے تھے۔ الم یجدک یتیمن فآویٰ، اے میرے محبوب پیغمبر جب آپ دعوت دے رہے تھے آپ اکیلے تھے، آپ کا انکار کیا، آپ اکیلے تھے، آپ کے وضحا والے چہرے پہ پتھر مارے، آپ اکیلے تھے، آپ کے چہرے انور پر دھول اور گرد و غبار اور مٹی ڈالی گئی، آپ اکیلے تھے۔ جب آپ کے سینے کو زخمی کیا آپ اکیلے تھے، جب آپ کے چہرے کو زخمی کیا آپ اکیلے تھے، جب آپ فاران کی چوٹی پہ پہنچے آپ اکیلے تھے، جب قوم نے انکار کیا آپ اکیلے تھے، جب اس حالت میں آپ اپنے گھر لوٹے آپ اکیلے تھے، جب ختیجہ نے آپ کو تسلی دی آپ اکیلے تھے، جب ختیجہ نے آپ کو گھر میں بٹھا کر آپ کی تیمرداری کی آپ اکیلے تھے، آپ کو تسلی دی
آپ اکیلے تھے، اے میرے محبوب پیغمبر آپ دعوت کے کام میں جب اکیلے تھے، فآوا ہم نے ابو بکر آپ کو دیا، احسان کر دیا، عمر آپ کو دیا، احسان کر دیا، عثمان آپ کو دیا، احسان کر دیا، علی آپ کو دیا، احسان کر دیا، بلال آپ کو دیا، احسان کر دیا، مہاجرین آپ کو دے دیے، احسان کر دیا، انصار آپ کو دیے، احسان کر دیا۔ جب آپ اکیلے تھے صحابہ کی صورت میں ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، جب آپ اکیلے تھے فآویٰ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا صحابہ کی صورت میں۔ اور فرمایا، امام قرطبی نے کہا فآویٰ، اور صحابہ اکرام کو یہاں پر فرمائے کہ حیطان، صحابہ اتنا مضبوط قلعہ آپ کے ارد گرد بنتا چلا گیا، صحابہ اکرام کا وجود گویا کہ ایک عمارت کی اینٹ اور پتھر تھے، اس سے آپ کے ارد گرد اتنا مضبوط قلعہ کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا بدر میں آئے، آپ کی حفاظت آپ کے جانثاروں نے کی، احد کے اندر آئے، آپ کی حفاظت میں آپ کے جانثار کھڑے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا احزاب کے اندر آئے، آپ کے جانثار آپ کے ساتھ تھے، خیبر کے اندر آئے، آپ کے جانثار آپ کے ساتھ تھے، فتح مکہ میں آئے، آپ کے جانثار آپ کے ساتھ تھے، حدیبیہ میں آئے، آپ کے جانثار آپ کے ساتھ تھے۔ جب بھی آپ میدان میں اترتے تھے مخالفین آپ کے سامنا کرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، آپ کے ارد گرد ہم صحابہ کی مضبوط دیوار کو کھڑا کر دیتے تھے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب دعوت کے کام میں اب فکر مت کیجئے، صحابہ کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے، اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ کی مضبوط دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو صحابہ کرام کی صورت میں بہترین اور مضبوط ٹھکانہ عطا فرمایا۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، یہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کا انتخاب ہے۔ اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے اللہ نے انتخاب صحابہ کرام کا کیا، اللہ کے نبی کی دعوت کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے انتخاب صحابہ کرام کا کیا، اللہ کے نبی کی دین کی دعوت کے اشاعت کے لیے رب کریم نے جس جماعت کا انتخاب کیا وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ رب کریم نے اپنے محبوب کے ذریعے معاشرے میں جس سیرت کو اور جس معاملات کو، جس اسلامی اصول اور قانون کو جس جماعت کے تحت کامل اور پورا کیا، اس جماعت کو صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا انتخاب ہوتا ہے محبوب کی شاگردی کے لیے، صحابہ کا انتخاب ہوتا ہے سپاہی بننے کے لیے، صحابہ کا انتخاب ہوتا ہے محبوب کی حفاظت کے لیے، صحابہ کرام کا انتخاب ہوتا ہے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ کرنے کے لیے، صحابہ کرام کا انتخاب ہوتا ہے محبوب کی دعوت کو مشرق اور مغرب تک پہنچانے کے لیے۔ صحابہ کرام نے پاک پیغمبر کی شاگردی کا بھی حق ادا کر دیا، حفاظت کا بھی حق ادا کر دیا، پیغمبر کی سیرت کو محفوظ کرنے کا حق ادا کر دیا، پیغمبر کے دین کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔
جس امتحان پر صحابہ کرام کو کھڑا کیا جاتا اسی امتحان میں رضی اللہ عنہم کا پروانہ لے کر آتے. یہ اتنے قابل شاگرد تھے، جس عنوان پہ کھڑا کیا جاتا اس عنوان پر رضی اللہ کا پروانہ لے کر اللہ کے جناب سے آ جاتے. میں نے کہا صحابہ کرام اللہ رب العالمین نے محبوب کی حفاظت کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا. بہت ساری مثالیں ہیں، ان مثالوں کے اندر ایک مثال یہ بھی ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، ایک موقع یوں بھی آیا کہ میرے نبی نے محسوس کیا کہ ابو بکر پاک پیغمبر کے کبھی آگے ہیں، پاک پیغمبر کے کبھی پیچھے آتے ہیں، پاک پیغمبر کے کہیں دائیں جاتے ہیں، کبھی پاک پیغمبر کے بائیں آ جاتے ہیں. یوں پاک پیغمبر کے ارد گرد ابو بکر صدیق پروانے کی طرح چکر لگاتا ہے. جس طرح پروانہ شمع پر جانثار ہونے کے لیے اس کے کبھی دائیں نظر آتا ہے، کبھی بائیں نظر آتا ہے، کبھی آگے نظر آتا ہے، کبھی پیچھے نظر آتا ہے. پروانہ اپنی جان کو فدا اور نثار کرنے کے لیے شمع اور چراغ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. ابو بکر صدیق کا انداز بھی یہ تھا، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں آتے، کبھی بائیں آتے. میرے نبی نے صدیق اکبر سے کہا اے صدیق اکبر یہ فکر کیوں اور یہ انداز چلنے کا اس طرح کیوں؟ کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو، کبھی دائیں آتے ہو، کبھی بائیں آتے ہو. صدیق اکبر جواب دیتا ہے اللہ کے نبی آگے سے خطرہ محسوس کرتا ہوں، آگے آ جاتا ہوں، پیچھے سے خطرہ محسوس کرتا ہوں، آپ کے پیچھے آتا ہوں، دائیں سے خطرہ محسوس کرتا ہوں، آپ کے دائیں جاتا ہوں، بائیں سے خطرہ محسوس کرتا ہوں، آپ کے بائیں جاتا ہوں. اسی منظر کو اقبال نے یوں ذکر کیا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. یہ وہ انداز تھا. اللہ نے صحابہ کا انتخاب اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے کیا، اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے کیا. بہت سارے واقعات ہیں، ان حفاظت کے اندر میں نے ایک دو واقعوں کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت، صورت، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے بھی جس جماعت کا انتخاب کیا وہ جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے. دوسرا، صحابہ اکرام کے انتخاب کی وجہ پاک پیغمبر کی سیرت کو، آپ کے دین کو، آپ کی اداؤں کو، آپ کے لباس کو، آپ کے چہرے کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے زلفوں کو، آپ کی چادر کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کی طرز زندگی کو، آپ کے رکوع کو، آپ کے سجدوں کو، آپ کی نمازوں کو، آپ کے تہجد کو، آپ کے معاملات کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو بھی دعویٰ اپنے والد سے محبت کا ہوگا، آپ کو دعویٰ اپنے دادا سے محبت کا ہوگا، لیکن ایمانداری سے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ بتا سکتے ہو آپ کے والد کی داڑھی میں بال کتنے سفید ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بال کتنے سفید ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ کے والد کے بال رکھنے کا انداز کیا کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کتنی محبت کا دعویٰ ہے، لیکن میں قربان جاؤں محمد کے صحابہ پر جس نے امت کو یہ بھی بتایا حضور کا لباس کیا تھا، چادر کیا تھی، ٹوپی کیا تھی، پگڑی کیا تھی، پیزار کیا تھے، سن کیا تھا،
رات کیا تھی، زلفیں کیا تھی، داڑھی کیا تھی، چہرہ کیا تھا، آنکھیں کیا تھی، رخسار کس طرح تھے، حتیٰ کہ پیغمبر کی داڑھی کے اندر بال کتنے سفید تھے صحابہ نے امت کو بتایا۔ لاؤ کوئی عاشق جو بالوں کی گنتی کو بھی یاد کر کے امت کو بتائے۔ اللہ نے صحابہ کا انتخاب دوسرا پیغمبر کے سیرت اور صورت اور پیغمبر کی ذات اقدس کی ایک ایک اداؤں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا۔ اس میں بھی بڑی تفصیلات ہیں۔ تیسرا انتخاب پاک پیغمبر کے انتخاب ہوتا ہے صحابہ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی اشاعت کے لیے، کہ آپ کے بعد آپ کے دین کو مشرق اور مغرب تک جس جماعت نے پہنچانا اور پھیلانا ہے اس جماعت کا انتخاب ہوتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اخرجت للناس ساری انسانیت کے لیے۔ اب محمد کا پیغام آپ نے پہنچانا ہے، محمد کے دین کو آپ نے پہنچانا ہے، محمد کے قرآن کو آپ نے پہنچانا ہے، محمد کے لباس کو آپ نے پہنچانا ہے، محمد کی نمازوں کو آپ نے پہنچانا ہے، محمد کی شریعت کو آپ نے پہنچانا ہے، محمد کی سنت کو آپ نے پہنچانا ہے، محمد کی اداؤں کو آپ نے پہنچانا ہے، محمد کے نظام کو آپ نے پہنچانا ہے۔ اخرجت للناس، محمد کو آپ کے لیے بھیجا تھا، آپ کو محمد کی امت کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ حضور صحابہ کے لیے آئے تھے، حضور نے صحابہ کو تیار کر کے امت کے لیے بھیج دیا۔ بلغ الشاہد الی الغائب، اب تمہارا کام ہے عورت تک پہنچانا۔ یہ تشکیل کرنے والا محمد کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ تھی، چوتھی بات یہ تھی، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کا انتخاب رب نے کیا حضور کی شاگردی کے لیے، پاک پیغمبر کی ایک ایک آواز، ایک ایک بات، ایک ایک حدیث محفوظ کرنے کے لیے، شاگرد بنانے کے لیے۔ پاک پیغمبر کے شاگردوں میں ایک نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ یہ پاک پیغمبر کا وہ صحابی ہے جو مسجد کے اندر ہوتا ہے، اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے۔ ہم مسجد میں ہوتے تھے، ہم تجارت نہیں کرتے تھے، دنیا کا کام نہیں کرتے تھے، ہماری غرض تو یہ تھی کہ پاک پیغمبر کی زبان اقدس سے کوئی جملہ نکلے، اسے محفوظ کر لے، اسے یاد کر لے، اسے دل کے اندر، دماغ کے اندر محفوظ کر لے۔ کہا پاک پیغمبر کی اس شاگردی کے اندر پاک پیغمبر کے احادیث کو حفظ کرنے میں کبھی ایسا وقت بھی آتا کہ تین دن تک کھانا میسر نہیں ہوتا، بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی ہو جاتی، لوگ جنون سمجھتے، لیکن خدا کی قسم جنون بھی نہیں تھا، بیماری بھی نہیں تھی، صرف ایک مسئلہ تھا۔ 3 دن ہو چکے ہوتے، ہمارے پیٹ کے اندر ایک لقمہ کھانے کا بھی داخل نہیں ہوتا تھا، جس کمزوری کی وجہ سے ہم بے ہوش ہو جاتے۔ رب کعبہ کی قسم نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی اور مسئلہ تھا، مسئلہ صرف ایک تھا کہ پیٹ کے اندر کھانا نہیں ہوتا تھا۔ میں قربان جاؤں محمد کے شاگردوں پر جس نے محمد کریم کی ایک ایک حدیث کے لیے بھوک کو برداشت کر دیا، پیاس کو برداشت کر دیا، بے ہوش ہونے کو برداشت کر دیا، حالات کو برداشت کر دیا، لیکن محمد کی زبان سے ایک جملے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، ایک ایک حدیث کو محفوظ کیا۔ چوتھا، پیغمبر کے صحابہ کا انتخاب حضور علیہ السلام کی شاگردی کے لیے ہوتا ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کتنی بابرکت جماعت ہے
کتنی اعلیٰ اور عظیم جماعت ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر ان کی بہت زیادہ صفات کو بیان کیا ہے۔ میں ان صفات کی طرف نہیں جانا چاہتا، 4 وجوہات میں نے بیان کر دی۔ اب میں اگلی صفت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، بڑا آسان ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اور جو آپ کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفر کے بارے میں بڑے سخت ہے، آپس کے معاملات میں بڑے نرم ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کون لوگ ہیں؟ رب کریم نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ عام لوگ نہیں ہے، یہ جو محمد میرا رسول ہے نا، والذین معہ یہ اسی کے ساتھی ہے، محمد جو میرا محبوب ہے یہ اسی کے شاگرد ہے، محمد میرا جو محبوب ہے یہ اسی کی تربیت ہے، محمد جو رسول ہے یہ اسی کے شاگرد ہے، محمد جو رسول ہے یہ اسی کی محنت ہے، محمد جو رسول ہے یہ اسی محمد کے جانثار وفادار تربیت یافتہ شاگرد اور صحابہ ہے۔ اس آیات کے اندر رب کریم نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا اور مشرکین مکہ اور کفار مکہ اور مشرکین عرب اور کائنات کے یہود و نصارہ، کائنات کے ہر ایک کافر کو دعوت دی جا رہی ہے، تم میرے محمد میں کیا کمی نکالو گے؟ تم میرے محمد پہ کیا اعتراض کرو گے؟ تم میرے محمد پہ کیا نکتہ چینی کرو گے؟ والذین معہ، پہلے میرے محمد کے شاگردوں میں کبھی لاؤ، پھر استاذ پہ اعتراض کرنا۔ محمد کے شاگرد بھی کبھی سے پاک ہے، استاذ بھی کبھی سے پاک ہے۔ اس میں رب کریم نے مشرکین مکہ کو حضور کی بات نہیں کی، بلکہ کہا میرا نبی تو بہت بڑا ہے۔ جیسے آپ کے علاقے میں آپ کسی سے گفتگو کرتے ہو، آپ کہتے ہو جناب میرا والد تو بہت بڑا ہے، تم پہلے مجھ سے بات کرو، میرا بڑا بھائی تو بہت بڑا ہے، پہلے مجھ سے بات کرو۔ رب کریم نے کہا محمد کریم تو امام الانبیاء ہے، امام الرسل ہے، خاتم النبیین ہے، صاحب کوثر ہے، صاحب شفاعت ہے، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، کائنات کے سردار، سید الاولین والآخرین ہے، تمام انبیاء کے پیشوا اور امام ہے۔ میرا محمد تو بہت ہی عظیم ہے، میرا محمد تو بہت اعلیٰ ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تم محمد کے ابو بکر میں بھی عیب نہیں لا سکتے، محمد کے عمر میں بھی عیب نہیں نکال سکتے، محمد کے عثمان میں عیب نہیں نکال سکتے، محمد کے علی میں عیب نہیں نکال سکتے، محمد کے بلال میں عیب نہیں نکال سکتے، محمد کے یاسر میں عیب نہیں نکال سکتے، محمد کے معاویہ میں عیب نہیں نکال سکتے، محمد کے طلحہ میں عیب نہیں نکال سکتے۔ جب محمد کے غلاموں میں عیب نہیں ہے، محمد میں بھی عیب نہیں ہے۔ جب تم محمد کے غلاموں شاگردوں میں کوئی کمی نہیں نکال سکتے، پھر محمد کریم میں تم عیب کہاں سے لاؤ گے، کمی کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تو اتنے نیک لوگ ہیں، ان کی شدت بھی نفس کی وجہ سے نہیں ہے، رحماء بینہم، ان کی نرمی بھی نفس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان آیاتوں میں صحابہ کے کامل الایمان ہونے کی رب نے گواہی دی۔ میرے نبی نے کہا الحب للہ والبغض للہ فقد استکمل الایمان، جس کی محبت
اللہ کے لیے ہو، ذات کے لیے نہیں، قبیلے کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی محبت اللہ کے لیے ہو، کسی سے دشمنی ہو، قوم کے لیے نہیں، قبیلے کے لیے نہیں، علاقے کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، بلکہ اس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، فقط استقبل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ رب نے خود گواہی دی ہے، محمد کے صحابہ کا سخت ہونا بھی اللہ کے لیے ہے، نرم ہونا بھی اللہ کے لیے ہے۔ سخت ہونا بھی اللہ کے لیے، نرم ہونا بھی اللہ کے لیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن ابتدا میں کافر تھا، بدر کی لڑائی میں کفار کی صف اور ان کی طرف تھا، پھر بعد میں مسلمان ہوا۔ ایک دن بدر کی لڑائی کا ذکر ہوا، عبد الرحمن ابو بکر صدیق سے کہتا ہے، ابا جان آپ بدر کی لڑائی میں میرے بالکل قابو آ چکے تھے، آپ کی گردن میرے تلوار کے تہانے پہ آ چکی تھی، لیکن والد کی محبت نے مجھے روک دیا، میں رک گیا۔ صدیق اکبر جواب دیتا ہے، بیٹا بدر کی لڑائی میں اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا، میں اللہ کی محبت میں تمہیں بھی ذبح کرتا، کیونکہ تم کفر کی طرف سے آئے تھے۔ الحب للہ والبغض للہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہے، کفر کے اوپر بڑے سخت ہے، یعنی ان کی محبت نفس کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہے، اور ان کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اتنی پاکیزہ جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے، آج 1400 سال کے بعد اس مقدس جماعت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، رب 1200 آیاتوں میں تعریف کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے، پھر اعتراض کرنے والے کو میں مسلمان کس طرح سمجھ سکتا ہوں؟ ایک طرف رب کا کلام ہے، ایک طرف رب کی 1200 آیاتیں ہیں، ایک طرف اعتراض کرنے والے کا اعتراض ہے، انصاف کا ترازو آپ کے پاس ہے، میں مسلمان اسے سمجھوں یا دار اسلام سے خارج سمجھوں؟ کیا سمجھا جائے؟ رب کی بات کو جھٹلایا جائے یا اعتراض کرنے والے کے اعتراض کو اس کے منہ پہ مارا جائے؟ محمد کریم نے جن صحابہ اکرام کی صفت اور توصیف میں کہا، فمن احبہم فبحبی احبہم، صحابہ کی محبت کے بغیر مجھ سے محبت ہو نہیں سکتی، جو صحابہ سے محبت کرے گا محمد کی محبت ہوگی، جو صحابہ سے دشمنی کرے گا محمد سے دشمنی ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، ایک طرف صحابہ کی محبت ہے، اس کے ساتھ محمد کریم کی محبت ہے، ایک طرف صحابہ کا بغض ہے، اس کے ساتھ پاک پیغمبر کا بغض بھی ہے، کس راستے پہ جائیں؟ صحابہ کی محبت لیں، حضور کی محبت ملے گی، صحابہ کے ساتھ بغض کریں، حضور کی بغض اور ناراضگی ملے گی، کس طرف جائیں؟ یقیناً ہم ہر حال میں، ہر طور و طریقے کے اندر قرآن کی 1200 آیاتیں بڑی چیز ہے، رب کعبہ کی قسم صحابہ کی تعریف کے اندر ایک آیات بھی کافی ہے، ایک آیات بھی کافی ہے۔ اس لیے صحابہ پہ اعتراض کرنا قرآن پر اعتراض ہے، محمد کریم کے ارشاد پر اعتراض ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کا دفاع ایمان سمجھتے تھے، ایمان سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے رہیں گے، ایمان پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی لچک نہیں آ سکتی۔ کوئی دوسری بات
نہیں ہو سکتی، کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ ایمان ایک عقیدہ ایک بات پہ کھڑا کرتا ہے، وہ صحابہ کی محبت پہ کھڑا کرتا ہے، صحابہ سے انس پہ کھڑا کرتا ہے، صحابہ سے عقیدت پہ کھڑا کرتا ہے۔ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس پہ کمپرومائز، کوئی سمجھوتا، کوئی دوسری رائے، کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔